درجہ سابعہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ المقامۃ الاولی الصنعانیۃ۔ حدث الحارث بن حمام قال لما اقتعدت غارب الاغتراب وانا اتني المطربة عن الاطراب توحت بي دوائح الزمن الى صنعاء اليمن فدخلتها خابي الوفاظ بادي الانفاظ لا املك بلغة ولا اجد في جراب مضغة۔ پہلا مقامہ جو صنعانیہ ہے، اس کا جو ماحصل ہے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ پورا مقامہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو پہلے اس مقامے کا جو ماحصل ہے اس کو بغور سماعت کریں۔ اور گزشتہ کل جیسا کہ بتلایا تھا کہ ہر مقامے میں دو فرضی نام ہیں، ایک حارث بن حمام اور زید بن سروجی، ابو زید سروجی۔ تو حارث بن حمام یہ راوی رہیں گے، اس سے علامہ حریری نے اپنی ذات مراد لی ہے، اور واقعے کا جو مرکزی کردار ادا کرنے والا ہے وہ ابو زید سروجی ہے۔ تو اب دیکھیں اس کا جو ماحصل ہے وہ سنیں۔ حارث بن حمام کہتے ہیں میرے گھر میں تنگ دستی تھی، غربت تھی، گھر کی تنگ دستی نے آواز دی کہ میں باہر جاؤں، کسی سخی کے سامنے دست دراز کروں اور اپنی تنگ دستی کا ازالہ کروں۔ حارث بن حمام کہتے ہیں اسی ارادے سے میں گھر سے نکلا اور سفر کرتے کرتے میں یمن کی مشہور راجدھانی صنعاء میں، یمن کا ایک مشہور شہر ہے صنعاء، کہتے ہیں میں صنعاء میں پہنچ گیا اور وہاں پر شہر صنعاء کی گلیوں میں گھوم رہا تھا اور کسی سخی کی تلاش و جستجو میں تھا کہ کوئی ایسا سخی مل جائے کہ جس کے سامنے دست دراز کروں، ہاتھ پھیلاؤں، یا پھر کوئی ایسا ادیب مجھ کو مل جائے کہ جس کے سامنے اپنی علمی پیاس بجھا دوں، ایسا ادیب مجھے مل جائے جو میری علمی پیاس بجھا دے۔ تو حارث بن حمام کہتے ہیں کسی سخی کی تلاش میں یا ایک ایسے ادیب کی تلاش میں جو میری علمی پیاس بجھا دے، میں دیوانوں کی طرح گھوم رہا تھا۔ گھومتے گھومتے حارث بن حمام کہتے ہیں میری نظر ایک مجمع میں پڑی۔ گھومتے گھومتے ایک مجھے مجمع نظر آیا جس میں بہت سے لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک واعظ واعظ کر رہا ہے، ایک خطیب خطابت کر رہا ہے۔ مجمع پر پورا سناٹا سا چھایا ہوا ہے، آہ بکا کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ جو ہے اس مجمع میں رو رہے ہیں، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں مجمع میں سے۔ خطیب جو ہے بلبلہ انگیز خطابت کر رہا ہے اور ایسی خطابت کر رہا ہے کہ لوگ جو ہے دہاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ یہ خطیب ایسا خطیب جو آخرت کی یاد دلا رہا ہے، گویا تقریر کر رہا ہے کہ تم لوگوں نے ابھی تک اپنے نفس کو گناہوں سے باز کیوں نہیں رکھا، تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، آخرت کو دنیا پر ترجیح کیوں نہیں دیتے ہو، گناہوں سے باز کیوں نہیں آتے ہو، کیوں غفلت برتتے ہو کہ تمہیں قبر میں نہیں جانا ہے، قبر میں
کیا منہ دکھاؤ گے؟ قبر کے سوالات کے جوابات کیسے دو گے؟ خدا را نیکیوں کی تیاری کرو، اعمال حسنہ کی طرف راغب ہو، آخرت کو دنیا پر ترجیح دو، آخرت کے لیے کرو، تاکہ قبر کے اندر جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات صحیح سے دے سکو۔ گویا اعلیٰ حضرت کے ان اشعار کی ترجمانی کر رہا ہے کہ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، اندھیرا گھر اندھیری کوٹھری، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ واضح و نصیحت کر رہا ہے اس طریقے سے کہ لوگ اس کی اتنا اثر پیدا کر رہی ہے لوگوں کے دلوں پر کہ لوگ دہاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ ان الموت الذی تفرون من، گویا اس آیت کریمہ کی ترجمانی کر رہا ہے کہ بے شک جس موت سے تم بھاگتے ہو فإنہ ملاقیکم، ضرور تم سے کسی نہ کسی دن ضرور ملاقات کرے گی۔ ان الموت الذی تفرون من فإنہ ملاقیکم، کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو یقیناً ضرور کسی نہ کسی دن تم سے ضرور ملاقات کرے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم غیب و حاضر جاننے والے رب کی جانب واپس کر دیے جاؤ گے، پھر دیے جاؤ گے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہارے اعمال کے متعلق تم کو آگاہ کرتا ہے۔ تو لوگ اس کی تقریر سن کر کے اس طریقے سے دہاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ حارث بن حمام کہتے ہیں میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا، میری آنکھوں سے بھی اشک ربا دبا ہونا شروع ہو گئے، میری آنکھوں سے بھی اشک جاری ہو گئے، میری آنکھیں بھی آنسو بہانے لگی۔ حارث بن حمام کہتے ہیں جب اس کی تقریر ختم ہوئی تو لوگ چونکہ اس کی تقریر سے بڑے مانوس ہوئے، اس کی تقریر نے لوگوں کے دلوں پر ایک اثر کیا، بہت مؤثر اس کی تقریر ثابت ہوئی، تو لوگوں نے اس کی وعظ و نصیحت کی محبت کی وجہ سے، اس کے وعظ و نصیحت کی وجہ سے، اس کی تقریر کی پسندیدگی کی وجہ سے لوگوں نے اس کو بہت نوازا، کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے 20 روپے دیے، اپنی حیثیت کے سے زیادہ لوگوں نے اس خطیب کو، اس واعظ کو دیے، بہت سا لوگوں نے خطابت کے بعد اس کو نوازا، تو اس نے سارا پیسہ جو اپنی جیب میں بھرا، تو لوگ اس کو رخصت کرنے کے لیے چلے، تو یہ بولا ٹھیک ہے میں یہاں سے اب چلا جاؤں گا۔ حارث بن حمام کہتے ہیں لوگ تو اس کو گھر تک ودا کرنے کے لیے نہیں رک گئے، لیکن میں پیچھے پیچھے اس کے چل پڑا۔ حارث بن حمام کہتے ہیں وہ آگے آگے ہے، میں پیچھے پیچھے ہوں، تو ایک پہاڑی میں جا کر کے حارث بن حمام کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ میں نے دیکھا کہ یہ ایک پہاڑ کے اندر گیا، اور پہاڑ کے اندر جو ایک غار ہے اسی غار میں جا کے گھس گیا۔ حارث بن حمام کہتے ہیں جیسے یہ پہاڑ کی غار میں گھسا پیچھے سے ہی میں چلا گیا فوراً۔ تو حارث بن حمام کہتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے کہ یہ جوتے اتارتا اپنے سامان رکھتا، اس سے پہلے ہی میں پہنچ گیا، جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو یہ غضبناک ہو گیا مجھ پر، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھ پر حملہ کر دے گا۔ حارث بن حمام کہتے ہیں جب یہ غار میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا اس غار میں موجود ہے، اور اسی غار میں شراب رکھی ہوئی ہے، اور روسٹیڈ بھی رکھا ہوا، بکری کا روسٹیڈ بھی ہے، بکرے کا روسٹیڈ رکھا ہوا ہے، شراب بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو حارث بن حمام کہتے ہیں جیسے ہی اس نے مجھ کو دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ مجھ پر حملہ آور ہو جائے گا۔ جب اس کا غصہ سرد ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، تو اب حارث بن حمام کہتے ہیں اس نے مجھ سے کہا کہ چل آ جا، تو بھی شریک ہو جا، اس روسٹیڈ میں شراب میں تو بھی شریک ہو جا اور تو بھی پی لے۔ تو حارث بن حمام کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، اور میں نے کہا کہ جو ابھی تو واضح و نصیحت کر کے آیا وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ ما ذالک وما ھذا، وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا وہ میرا ظاہر تھا، یہ میرا باطن ہے۔ کہتا کہ واضح و نصیحت تو میرا
یہ تو دنیا کمانے کی نہیں ایک جال ہے، وعد و نصیحت تو دنیا کمانے کا ایک جال ہے، ورنہ عمل میرا یہ ہے۔ حارث بن حمام کہتے ہیں کہ مجھے اس کے اس عمل سے بڑا تعجب ہوا، پھر میں نے اسی لڑکے سے پوچھا بھائی یہ ہے کون؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ یہ ادیبوں کا ادیب ہے، ادیبوں کا سرتاج ہے، ادیبوں کا مرجع ہے، یہ ابو زید سروجی ہے۔ حارث بن حمام کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی اس کے اس باطن سے، اس کے اس عمل سے۔ تو آپ واپس آ گئے اور پھر اسی واقعے کو آپ جو ہے پروتے ہیں۔ یہ جو ہے اس پہلے مقام میں سب کچھ بیان ہے جو میں نے محاصل بیان کر دیا۔ حدثنا الحارث بن حمام قال لما اقتعدت غارب الاغتراب وانا اتني المطربة عن الاتراب طوحت بي طوائح الزمن الى صنع اليمن۔ اقتعد يقتعد من باب الافتعال بمعنى ركب يركب، غارب بمعنى الغارب وجمعه غوارب بمعنى الكاهن، اغتراب وهو بمعنى السفر بمعنى البعد عن الأوطان۔ من محاسن البلاغة في هذه الجملة بين غارب واغتراب جناس الاشتقاق، وأنا أتني المطربة عن الأتراب في هذه الجملة مجاز عقلي، أنا يعنو وهو بمعنى بعد يبعد، بعد يبعد، مطربت جمعه مطربات، مطربت مصدر ميمي من تربا يترب بمعنى الفقر والإفلاس، اطراب واحده ترب بمعنى الصديق، بمعنى ذلك الشخص الذي يماثل سنا وعمرا، طفح يطفح من التفعيل ومعناه رمى يرمي وقذف يقذف۔ حدثنا الحارث بن حمام قال لما اقتعدت غارب الاغتراب أي لما ركبت غارب السفر وأبعدني الإفلاس والفقر عن الأصدقاء المعاصرين، ورمتني حوادث الزمن إلى بلدة صنعاء من اليمن، فدخلتها عاريا عن الخابي الفواز، خابي الفواز خاليا مما كان فيه، خاليا عن الزاد، فدخلت خاليا عن الزاد مظهر الإفلاس حتى ما كانت لي
طعام اکتفی علیہ. حارث بن امام کہتے ہیں لما ابتعدت غارب الاغتراب. اقتعد قید سوار ہونا، غارب کی جمع غوارب کندھا، تو غارب الاغتراب اس میں جو ہے استعارہ مسرہ اصلیہ ہے. استعارہ مسرہ اصلیہ اس لیے کہ غارب کے معنی کندھا، اس میں جو ہے مشبہ بھی محذوف ہے، وہ حیوان مرکوب محذوف ہے، اور حیوان مرکوب کے لوازم میں سے جو ہے غارب اس کو ذکر کیا گیا ہے، مشبہ کو ذکر کیا گیا اور مشبہ بھی کیا اس میں محذوف ہے. اور یہ غارب اغتراب ان دونوں میں جناس اشتقاق بھی ہے، اور مطربہ اس میں مجاز عقلی ہے. حارث بن امام کہتے ہیں لما ابتعدت غارب الاغترابی، جب میں غربت و تنگدستی کے کاندھے پر سوار ہوا، وَأَنَا أَتْنِي الْمَطْرَبَةُ عَنِ الْأَطْرَابِ، اور جب مجھے اسی پر عطف ہے، لما پر عطف ہے، اور جب غربت و افلاس نے ہم عمر ساتھیوں سے مجھ کو دور کر دیا. جب غربت و تنگدستی نے ہم عمر ساتھیوں سے مجھ کو دور کر دیا، تب وحد بھی حوادث الزمنی، تو حوادث زمانہ نے مجھ کو پھینک دیا یمن کے مشہور شہر صنعاء میں. فدخلت خابیا وفازی، وفاز جو ہے یہ وفزتن کی جمع ہے جس کا معنی آتا ہے زیادہ راہ. خابیہ خبائر خالی ہونا. تو کہتے ہیں میں اس شہر یمن میں اس صنعاء میں، یمن کے شہر صنعاء میں داخل ہوا. خاوی الوادی، یہ حال ہے، داخل ہوا کیسے؟ خاوی الوفاظی، توشے سے، زیادہ راہ سے خالی ہو کر. بادی الانفاذ، انفذا ينفذ انفاذ باب افعال سے ہے، اس کا معنی بھی تنگدستی ہے. غربت و تنگدستی کے رونما ہوتے ہوئے، ظاہر ہوتے ہوئے، کہتے ہیں لا املک بلغتن، بقدر ضرورت خوراک کبھی میں مالک نہیں ہوں. ولا اجد فی جرابی مدغتن، اور نہ ہی میں جراب کی جمع اجربتن، اس کا معنی تھیلا، زیادہ رہا کا برتن، اور نہ ہی میں اپنے تھیلے میں کوئی گوشت کا ٹکڑا پاتا ہوں. تو یہ یہاں سے انشاءاللہ العزیز کل جو ہے پڑھایا جائے گا. لا املک بلغت سے اسی پر آج اکتفا کیا جاتا ہے، مقصد اس کا سمجھے، اور کل انشاءاللہ العزیز کو پڑھایا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.